جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو ان میں سے جو نا یستخلفنہم فی الارض، تو ان کو زمین کی خلافت دی جائیں گی۔ ہم نے کہاں خلافت دی جائیں گی؟ تو ابوبکر عمر عثمان خلیفہ تھے۔ آپ مانے پھر اس آیت کا مصداق ہے، ہم مصداق ہو گئے نا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آیت کا مصداق نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کو کیسا چن لیا اس میں سے؟ آپ وہی اصول رکھیں ایمانیات کا جس اصول پہ حضرت علی کو ایمانیات پہ چنتے ہیں، ان کو بھی اسی اصول پہ چنے گا۔ اگر یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے تو پھر کن کے لیے بتائیے؟ یہ جمع کا صیغہ کن کے لیے ہے کہ ان کو دی جائیں گی خلافت؟ ہم تو کہتے ہیں دی گئی، اس لیے ہم تو مانتے ہیں اس بات کو۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو تیجانی صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ تبرہ کیا ہے، دیکھیے یہ لفظوں کی دھون سے، اس سے یہ جو اصل میں جو دلائل ہیں اس سے جب دور ہونا ہو تو پھر لفظوں کی دھونس جمائی جاتی ہے۔ ٹھیک، میں نے اگر جو بات کہی ہے وہ کتاب میں موجود نہ ہو، تاریخی حقائق نہ ہوں تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بات نہیں، اس کے علاوہ کئی اور بھی باتیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کہی اور خود اہل سنت اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی انوکھی نئی بات کر دی ہے، اس میں کوئی تبرہ نہیں ہے۔ یہ لفظوں کا جو ہے، تیجانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی میں ضرور کرتا ہوں تو یہ چیز نہ کیا کریں، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں، آپ دلیل پر ہی رہیں اور اس طرح باتیں نہ لے کر جائیں اور بزرگواری فرمائیں، کیونکہ یہاں پر آپ آئے ہیں ایک عالم کی حیثیت سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ مفتی آپ کے ہمدرد صاحب میرے گھر پہ آ گئے تھے اچھا، ڈرامہ کرنے کے لیے، اور مجھ سے میرے سامنے انہوں نے جو ہے جو ایک طریقے سے دھوکہ بازی کی میرے سامنے کہ جہاں لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں کہ یہ حدیث فلانے راوی سے صحیح ہے اور فلانے راوی سے صحیح نہیں، یعنی دو روایت ہے، تو جس روایت سے انہوں نے فلانے راوی سے میری آنکھ میری وہ کر دی اجل اور دکھا رہے کہ بھائی فلاں دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے۔ کبھی وہ میرے سامنے آئے تو پھر میں ان کو بتاؤں کہ یہ ظلم ہے، خیانت ہے، یہ تم جو کر رہے ہو۔ اب بات ہے کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ میرے بعد جو ہے جس کی اتباع کرنا ابوبکر اور عمر، ٹھیک ہے، اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کے اتباع کرنا۔ رہی بات، انہوں نے یہ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ائمہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے امامت پر اعتراض کیا تھا۔ اب چونکہ بھائیوں نے اعتراض کیا تو امامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، امامت کو نہیں مانا، تو میں نے ان کو پہلے بھی جواب دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نبوت آشکار ہوئی تھی، حضرت یعقوب کے جانشین بنے تھے حضرت یوسف، تو بھائیوں نے ان کو نہیں مانا، کنویں میں پھینک دیا۔ اب بھائیوں کا نہ ماننا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ حضرت یوسف نبی نہیں ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آپ کے لیے ایک اہم موضوع لے کے آیا ہوں، اور وہ اہم موضوع یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع پر پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ اسلام کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے، اور اس پر دو مکاتب فکر ہیں، ایک مکتبہ اہل سنت ہے اور ایک مکتبہ اہل تشیع ہے، اور ان کے نظریات میں اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ہے ولایت امام علی علیہ السلام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں دونوں مکاتب فکر ولایت مولا علی علیہ السلام کا فہم عوام کے آگے کیا پیش کرتے ہیں کہ آیا ولایت امام علی علیہ السلام سے کیا مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات موجود ہیں اور جو فضائل رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام یا امت کو بتلائے ہیں، اس کا فہم اسلاف امت نے کیا لیا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ منعقد کی ہے، اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں اس پوڈ کاسٹ کا بیک گراؤنڈ کہ یہ پوڈ کاسٹ دونوں فریقین کے اکتفا سے اور ان کی باہمی مشاورت سے، اور ظاہر سی بات ہے میں بھی بیچ میں انوالو ہوا، یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر میں بتاتا چلوں کہ جو شخصیت ہیں، کیونکہ میں ابھی تعارف کراؤں گا، جو شخصیت ہیں مکتبہ جعفریہ سے، وہ آج قرآن و سنت کی روشنی میں ولایت امام علی علیہ السلام کے پیچھے جو نص قرآنی ہے اور ان کے پیچھے جو خلافت و امامت کا جو کانسیپٹ ہے اسے ثابت کریں گے، اور مکتبہ اہل سنت کے جو عالم کو میں نے بلایا ہے وہ ولایت کے فہم کو
جو مکتبہ اہل سنت کا جو اسلاف امت کا اصل فہم ہے وہ پیش کریں گے، جو 1447 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر اب اپنے مہمان خصوصی کی طرف راغب ہوتا ہوں، میں ان کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں انٹروڈکشن جن حضرت کا کروا رہا ہوں، یہ ہمارے چینل کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، مکتبہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اچھا، اس کے برابر میں ایک اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہمارے پروگرام کی، یہ پہلے بھی زینت بنتے آئے ہیں، وقت آخر پر ان کا ایک اسپیشلائزڈ ورک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک چیلنجنگ پروگرام ہے اور اس میں وہ اہل سنت کا ایک فہم پیش کریں گے۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قبلہ مولانا فاروق رضا التجانی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو میں اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ اچھا قبلہ، پروگرام میں کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ ہماری جو گفتگو کا ہم نے ٹائم میجر کیا وہ 5 منٹ ہے، جو میں کیلکولیٹ کر کے چلوں گا تاکہ کسی بھی پروگرام کے اندر کوئی بدمزگی نہ ہو اور ٹائم جو ہے وہ کسی کا ایکسٹرا نہ ہو جائے، کسی کا کم نہ ہو جائے۔ تو میں سب سے پہلے آغاز کروں گا مکتبہ جعفریہ کے علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب سے۔ زارعی صاحب، یہ بتائیے کہ 1447 سال میں آپ کا جو مکتب ہے، مکتبہ جعفریہ اہل تشیع، وہ ولایت علی سے مراد کیا لیتا ہے؟ ولایت علی ہے کیا؟ ولایت کیا منصب ہے؟ ولایت کیا فضیلت ہے؟ کیا ہے ولایت؟ ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جنید بھائی، پہلی دفعہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے کئی دفعہ باتیں ہو چکی ہیں اور میں تمام تر جو بھی ہمارے دلائل ہیں پیش کر چکا ہوں قرآن سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہم قرآن کے دلائل اور یہ احادیث پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب میں نہ کوئی قرآنی دلیل ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے۔ دیکھیں، بات ہم کر رہے ہیں اسلام کی۔ میں نے اسی یعنی پروگرام میں اسی جگہ پر کئی دفعہ یہ باتیں پہلے بھی کہی ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں دہرانا، یاد دلانا۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی دین اسلام سے ہٹ کر کسی دین کی تبلیغ کرے گا، کسی اور دین کی بات کرے گا، تو میں اللہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ ہماری باتوں کو قبول کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے عقائد کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے عقائد سے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ہمارا موضوع ہے، دیکھیں سیدھی سی صاف سی بات ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روز روشن کی طرح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی وصیت نہیں کی، کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں بنایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اور قرآن کے اندر اس کے اسبات اور دلائل موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بعد ایک نظام رکھا ہے، نظام ہدایت رکھا ہے، نظام ولایت رکھا ہے۔ زمین پر اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کو رکھا ہے، الہی خلافت کو رکھا ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے پاس آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، جو کہ میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا مختلف بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس آیت پر پہلے گفتگو کی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں، تیجانی صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے، شاید نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جو کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور تمام دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور میں نے مختلف علماء سے یہ سوال بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 کا کہا تھا وہ 12 کون ہیں، اور کوئی بھی ان کے ٹھیک سے نام نہیں بتا سکا۔ ہمارے پاس سیدھا سا صاف سا ایک کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ خود بتا کر جائیں کہ ان کی مسند کا وارث کون ہے، جانشین کون ہے۔ جہاں پر ہم روش خدا دیکھتے ہیں، اللہ کی روش کو دیکھتے ہیں، اللہ کی سنت کو دیکھتے ہیں، یہ بات پہلے آپ سن لیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں کبھی بھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا، اللہ اپنی روش کو کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے تذکرے ہمیں سنائے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ آیت سامعین سن لیں، لکھ لیں اپنے پاس، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سرچ کریں گے آ جائے گی۔ نمبر میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید آگے پیچھے نہ ہو جائے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے بعد 12 نقیب قرار دیے، اور یہ فرما رہا ہے کہ وَبْعَثْنَا مِنْهُمْ، مجھ اللہ نے مبعوث کیے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے میں موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہیں جنہیں اللہ خود مبعوث کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے ارادے میں ہے کہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کے 12 نقیب ہوں اور اللہ انہیں خود مبعوث کرے۔ اب آپ جا کر تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان 12 کے نام کس نے اناؤنس کیے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اس عہد کے لیے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کر دی۔ یعنی اللہ کے ارادے میں موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ قوم جس کو تمام ہونا ہے، ختم ہونا ہے، محدود قوم ہے، اس کے لیے تو اللہ کے ارادے میں ہے کہ موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہوں، اور اللہ ان کو خود مبعوث کرنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، جسے قیامت تک چلنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ارادہ میں کوئی 12 نقیب نہ ہو، کوئی 12 اولیاء نہ ہو، کوئی 12 وصی نہ ہو، کوئی 12 خلیفہ نہ ہو، کوئی 12 امام نہ ہو۔ پچھلی امتوں کے لیے اللہ کے ارادے میں تھا، لیکن اس امت میں اللہ کے ارادے میں نہیں تھا، اللہ خود مبعوث نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں تو اللہ خود کرے لیکن اس امت میں نہ کرے؟ تو یہ در حقیقت غور و فکر کی چیزیں ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کے لیے جو محدود قوم ہے جس سے ختم ہونا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے ارادے میں ہے، اور ہمارے لیے کہ ہم خود جسے چاہیں انتخاب کر لیں تو یہ نہیں ہے۔ یا مختلف طرح کے طریقے ہوں کہ خلیفہ خود خلیفہ کو چن کر جائے، یا شورا ہو، یا فلاں ہو۔ یہاں اسی پوڈ کاسٹوں میں آپ کے علماء کہہ کر گئے ہیں کہ بھئی یہ کام لوگوں کا ہے، یا کسی نے اشارے کو لیا، کسی نے کچھ لیا۔ پچھلی امتوں میں ڈائریکٹ نام بتائے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں آ کر کھچڑی کیوں پک گئی؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی رسول اللہ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ان کا آنے کا ہدف کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے کہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے کتاب دے کر تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ اور رسول اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں اور نام نہ بتائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ معمولی چیز بھی رسول اللہ سے لوگ پوچھتے تھے، کیا آپ قرآن پر توجہ نہیں کرتے کہ لوگ، بس ایک منٹ، یہاں تک کہ آ کر آیتیں موجود ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ عورتوں کے حیض کا آ کے پوچھتے ہیں آپ سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، ہر چیز کا آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری ہوگی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کسی نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں جہاں آپ کی اطاعت واجب ہے، اللہ نے ہم پر تیسری اطاعت واجب کی ہے، اللہ نے ہمیں آپ کی موجودگی میں ایک اور اطاعت دی ہے کہ یہ کون ہے، اولو الامر کون ہے، جہاں دیگر چیزیں پوچھی جا رہی تھی رسول اللہ سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ اولو الامر کون ہے۔ آپ خود اولو الامر ہیں، آپ کی موجودگی میں ہمیں تیسری اطاعت کا حکم ملا ہے۔ تو آپ کے پاس احادیث لکھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے پاس آئے تھے، بارہا میں کہہ چکا ہوں، جی کامن سینس بھی بنتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، مومنین سے، یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا در حقیقت ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے گزشتہ قوموں میں یہ ساری چیزیں رکھی، ارادوں کا بتایا، وہیں اللہ رب العزت نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا تم مومنوں سے وعدہ ہے کہ تم میں سے خلیفہ بنائے جیسے اللہ نے پہلے بنائے تھے۔ تو اللہ نے پہلے کیسے خلیفہ بنائے تھے؟ تو جہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے درمیان خلیفہ قرار دوں جیسے پہلے قرار دیے تھے، تو اللہ یہ ذمہ خود اپنے لیے لے رہا ہے کہ میں قرار دوں گا۔ اور اس کے لیے تو جی ہاں، میں اپنی بات میری رہتی ہے، آپ ٹائم کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ تیجانی صاحب سے پھر جی فاروق رضا تیجانی صاحب، آپ کے سامنے انہوں نے اپنی دلیل پیش کی ولایت علی کا۔ جو میرا سوال تھا کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے،
تو انہوں نے آپ کو دلیل پیش کی آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین کی. پھر انہوں نے بتایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ہادی کے اس امت کو چھوڑ کے چلے جائیں. پھر انہوں نے جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی جس میں وَأُولِي الْأَمْرِ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حیض کے مسائل پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ سے دیگر مسائل پوچھ رہے ہیں اور وسیع کا نہیں پوچھ رہے. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں ولایت علی ہے کیا، اور ولایت علی سے اسلاف امت نے کیا مراد لیا ہے، اس کا فہم بیان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدر مقدار عظیم. اما بعد، پہلی بات تو ہے زہرائی صاحب نے تقریر کی ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے. استغفر اللہ العظیم. زہرائی تھوڑا تحمل سے بڑھ رہا ہے. میں نے کہا آپ نے تقریر ہی کی، آپ نے کہا، میں نے کہا آپ نے سیاسی تقریر کی ہے. جی تقریر کرنا اور دلائل رکھنا ایک الگ چیز ہوتا ہے. جی جی انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھئی جب اہل یہود کے پاس نقبات ہے 12 اور پھر ہمارے پاس کیوں نہیں 12 ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا یا رخصت ہوتا دنیا سے، اس کے بدلے میں دوسرا نبی آ جاتا. وہاں تو نبوت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، جاری تھا. ٹھیک ہے. تو 12 نقبا سے انہوں نے کیسے بڑا اس استنباط کر لیا ہے، ماخذ کر لیا ہے اس معنوں کو کہ اگر ان کے پاس 12 ہوں گے تو ہمارے پاس بھی 12 ہوں گے. یہ کہاں سے استنباط کر لیا ہے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا. اور نقیب کا معنی کہاں سے خلیفہ ہو جاتا ہے؟ نقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جیسا کہ انسپیکٹ کرتا ہے، عربی کا لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں عربی کا لفظ، اور میں چونکہ فورس میں کام کر چکا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جس کے پاس 3 اسٹار ہوتے ہیں نا، اس کو انسپیکٹر اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں، اور وہاں بولتے ہیں نقیب. جی یہاں کیپٹن بھی بولیں گے آرمی میں، تو وہاں اس کو نقیب بولیں گے. یعنی یہ دیکھتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے دور میں تھے 12 کے 12، ان کے بعد نہیں تھے. جی یہ ذہن میں رکھے بات کو. جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطاعت کی تھی. ان 12 میں سے بھی 10 جو تھے پھر گئے تھے، صرف 2 سے ہی راہ پہ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے اس شہر میں گھس جاؤ. جبابرہ جو قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اس میں گھسو، تو وہ انکار کر رہے تھے. ان میں 2 ایسے تھے کہنے کہ نہیں تم گھس جاؤ، اللہ تمہاری نصرت کرے گا. تو بنی اسرائیل اس پہ انکار کرے تھے. وہ اس شہر کو ٹٹولنے کے گئے تھے. وہ شہر کیسا ہے، کس لائق ہے ان لوگوں کو، تو وہ آ کے وہ ایک رپورٹ بنا کے دیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ قصہ یہ ہے، اس 12 نقبا کا قصہ یہ ہے کہ وہ آ کے بنی اسرائیل کو ایک رپورٹ بنا کے دیں گے کہ ہم نے شہر کو اس طریقے سے پایا، اس قوم کو اس طریقے سے پایا. تو بنی اسرائیل نے جب ان کی تقریر دیکھی، سنی، وہ ڈر گئے کہ ہم کیسے داخل ہوئے، تو جبابرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں 2 ایسے تھے قابل کے کہنے اللہ سے تم ڈرو، اللہ تمہیں نصرت دے گا. تب اور بنی اسرائیل خیر بہر وہ شہر میں نہیں گئے. تو یہ دلیل نہیں ہوئی. ہاں پہلی جگہ پہ یہ تو ان کی یہ دلیل نہیں ہوئی. دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ ہے کہ حضور نے کیوں نہیں بتایا. جی تو یہ سوال تو حضور سے ہے. اگر آپ کے نظر میں یہ اصول دین ہے، جی جی دین کا بہت اہم جز ہے، جی جی تو یہ تو پھر اول تو نص قرآنی سے ثابت ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی نص قرآنی سے آپ ثابت کریں جی یا پھر حدیث مستند صحیح حدیث سے، یا کیونکہ اور بہت ہی اہم جز ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، رمضان کے روزے، یہ تمام چیزیں تو تواتر کے ساتھ حدیثوں میں ثابت ہے. جی اس کا انکار نہ یہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے سب بھی مانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ارکان اسلام ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تواتر تو چھوڑ دیں آپ، جی نام کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ 12 خلفاء کی حدیث نہیں ہے، جی جی حدیث نام کے حوالے سے ہے ہی نہیں ہمارے جی پاس. جی جہاں تک 12 خلفاء کا تعلق ہے تو حضور کی ایک دوسری بھی حدیث ہے جی کہ میری امت میں کثرت سے میری خلفاء ہوں گے، ٹھیک خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. کثرت سے اب یہ بھی معقول ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے جی کہ دیکھیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر کوئی اپنی رعایا کا مسئول ہے. راعی مطلب جو دیکھ بھال کرنے والا، نگہبان ہے. جی ٹھیک ہے نا. اپنے ماتحت کا وہ نگہبان ہے. جی یعنی گویا آپ اپنے دائرے کے اندر
آپ اپنے گھر کے اندر نگہبان ہیں اپنے بچوں کے، جی آپ کی وائف آپ کے بعد نگہبان ہے، وہ اپنے اس طریقے سے ہر کوئی نگہبان ہے. یہ نگہبانی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو ہم خلیفہ کس کے ہو گئے؟ اللہ اس کے رسول کے. ٹھیک ہے قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوال کرے گا نا، تو جی یہی سوال کرے گا کہ جس کی نگہبانی میں نے تمہارے ہاتھوں میں جی دی تھی، تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ جی کثرت سے ہوں گے. اب جی وہ سے مراد اگر ہم بادشاہ حکام کو لے لیں، جی جی ٹھیک ہے نا، وہ اس دائرے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نگہبانی کا ان کو منصب دے دیا جی گیا جی تھا. اب وہ چاہے اس میں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یہ ان کا حساب جی. قیامت کے اچھا دن قبلہ، اللہ. ولایت کا فہم کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ اچھا، اب ولایت کا فہم ہمارے یہاں جو ہے ایسا کوئی فہم نہیں ہے کہ قرآن سے ہم استنباط کریں کہ ولایت کے معنی حکمران کے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے المومنون والمؤمنات اولیاءہم بعضہم علی بعض، قرآن کی آیت ہے کہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اب اس میں اگر اولیاء حکام کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر پہ مرد یا عورت جو ہے دوسرے کا حاکم ہے، تو من نہیں سکتا ہے نا. اور وہاں ایک جگہ پہ اور بھی اس کے معنی بنے ہوئے کہ اللہ، اس کا رسول، جبریل اور مومنین جی کس کا ولی ہے؟ اللہ کے مددگار یعنی اللہ جی اس کا مددگار ہے، اور اس کا جبریل مددگار ہے، اور مومنین ان کے مددگار. کس کے؟ نبی کے. نبی کی. اب یہاں اگر ولی کے معنی حاکم کے ہو تو اس کا مطلب ہے نبی کے اوپر بھی مومنین بھی حاکم ہو گئے. اسی آیت کے تحت میں بات کر رہا ہوں. جی جی کوئی پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے نا. جی جی تو یہاں مراد ہم لے ہی نہیں سکتے. پھر ہمیں اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث غدیر سے اگر یہ چیز استنباط لی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، تو حدیث غدیر سے ہمیں پوری لینی چاہیے نا. ہمیں یہودیوں کی طرح آدھی چیزیں تو نہیں اچکانا چاہیے کہ جو میری مزے کی چیز ہے میں جی جی اٹھا آپ لوں. کا ٹائم پورا ہو گیا. چلیں جی اب جی یہ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، جی جی یہ ٹائم کو چھوڑیں، ان کو پورا وقت دیں کہ یہ اپنی بات کو جی ایکسپلین جی کر لیں. پھر مجھے دیکھو کہ ہم یہاں وہ مناظرے کا نہیں، ہم مکالمہ کر جی رہے جی ہیں. مکالمہ کر رہے ہیں. وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن وہ اصل میں ہوگا کیا کہ اگر گفتگو بہت مسئلہ لمبی ہو جائے نہیں گی ہے نا. حضرت، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہاں. کہاں بھاگے جا رہے ہیں، ہاں. کہاں جی بھاگے جی جا رہے جی ہیں. جی تو ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان جی کو جی پورا ایکسپلین کا موقع جی دیجیے. جی میں جی آرام سے بس بیٹھا ہوں بالکل. جب یہ چلیں ایکسپلین کر چکے، میں صرف نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوائنٹس کیا ہیں ان کے. چلے چلے بسم بس اللہ یہ کریں. مزے آرام سے کریں. چلے بالکل. چلے چلے. جی جی زارعی صاحب، انہوں نے اپنے دلائل رکھے جی جی اور سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ولایت سے مراد جو ہے وہ حاکم وقت نہیں ہے. اور صحیح. دوسری بات، انہوں نے آپ کی اس قرآن مجید کی دلیل کا رد کیا کہ انہوں نے کہا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ لوگ تھے اور جس میں دو حق پر تھے. جی ٹھیک ہے. جی اور یہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. پھر انہوں نے ایک بات یہ کی کہ دیکھیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی جانشین بنا کے گئے ہو. کوئی صحیح حدیث ہو، کوئی تواتر سے ہو تو ہم اس کو مانیں. قرآن مجید کی کوئی واضح آیت ہو. تو جب ایک چیز واضح ہے ہی نہیں تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ولایت سے مراد منصب ہے یا ولایت سے مراد مولا علیہ السلام کی خلافت ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جی دیکھیں، تیجانی صاحب نے جو میری باتیں سن کر جو بات کہی نا، ایک پروفیشنل بندہ کسی کی بات کو اگر ضائع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا تو فوراً وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. حالانکہ میں نے واضح قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کو چاہیے تھا کہ اس آیت کا جواب دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت خلافت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنی زمین کی خلافت کا ذکر کر رہا ہے، جس کو انہوں نے اگنور کیا. یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، مومنوں سے وعدہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری کا میں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد بہت سارے خلفاء ہوں گے. کون سی کتاب کی حدیث پڑھی انہوں نے؟ کون سی اس کی اسناد پیش کی؟ میں نے بخاری کی بات کی ہے. ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. میں رسول اللہ کے 12 جانشین جن کا نام رسول اللہ نے 12 لے کر کہا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. میں کثیر خلفاء کی بات نہیں کر رہا جو کامن سینس بنتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہم خلفاء ہیں. بھائی آپ اگر خلفاء ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ حفاظت کریں. جو کتاب آپ کو ملی ہے، کیا اس کتاب کے آپ وارث ہیں؟ کیا آپ اس کتاب کے سارے خوشکتر جانتے ہیں؟
کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہیں، اگر یہ مثال کے طور پر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں سوال کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں، یہ جوابات دیتے رہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا بھر میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ آسمان کے پرندے ہوں، وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات ہوں، سمندر کے نیچے جو مخلوقات ہیں، جو روئے زمین پر انسان چل رہے ہیں، جانور، ہر چرند پرند اس کو کتنا رزق ملے گا، کہاں ملے گا، کہاں سونپا جائے گا، سب کتاب مبین میں لکھا ہے۔ اب ذرا کتاب قرآن میں سے نکال کر دکھائیں کہ آپ کو کل کتنا رزق ملے گا۔ بھائی جہاں اللہ رب العزت پچھلے زمانوں کی بات کر رہا ہے، بھائی ہمیں سکھانے کے لیے بات کی تھی نا، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 12 نقیب جو آپ نے تفسیر پیش کی ہے اس میں اختلاف ہے، اختلافی تفسیر آپ اپنی پیش کر رہے ہیں 12 نقبا والی۔ حضرت موسیٰ نے بنایا تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مبعوث کیا تھا، بات ہو رہی ہے اللہ کے مبعوث کرنے کی، اللہ کی روش کی۔ اسی روش کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مومنوں میں سے خلیفہ بناؤں گا زمین کا، نہ کہ کسی ایک ٹیریٹری کا، نہ عربوں کا، زمین کا خلیفہ بناؤں گا کہ جس کے پاس قرآن کی وراثت ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر گزشتہ قوموں کے لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کے وارثین بنائے، خود انتخاب کیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے ان کو انتخاب کیا، ہم نے ان کو چنا، کتاب کی وراثت دی۔ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کثیر خلفاء، تو آپ کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھول گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام چھوڑے جا رہا ہوں؟ اگر تم چاہتے ہو، کسے کہہ رہے تھے وہ؟ آپ اور میں وہاں تھے نہیں، اصحاب رسول خدا تھے، اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا۔ وہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، تو آپ رسول اللہ کی وصیت کو دیکھ لیں اور قرآن کی روش کو دیکھ لیں۔ بھائی یہ باتیں کہہ کر آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ میں نے آپ کو رسول اللہ کی بات بتائی ہے، آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں کہ رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو یہ آپ کے پاس نام نہیں لکھے، آپ ان ناموں کو مانتے نہیں ہیں، یہ بات حذف ہے، کیونکہ اس میں جو کلام مقصد کا تھا وہ اٹھایا گیا اور جو مقصد کا نہیں تھا وہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ چیز اتنی مہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑا گیا کہ بھئی یہ خلافت ضروری ہے، کہ بھئی پہلے خلیفہ بن جائے ورنہ امت منتشر ہو جائے گی، اور اللہ کے ارادے میں، رسول اللہ کے ارادے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے۔ حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو کہنا کہ امت کو ایسے نہ چھوڑ جائے، ان کے اوپر نگہبان خلیفہ مقرر کر کے جائے۔ یہ سب تمام شخصیتیں اس بات کا فکر رکھتی ہیں کہ امت کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کو امت کی خلافت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو خلافت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے پاس راہ ہدایت ہے ہی نہیں، ہدایت کا رستہ تمام ہو گیا۔ بھائی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا تھا، تدریجاً نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، امام بنایا۔ آزمائش دینے کے بعد حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ یہ امامت میری ذریت میں رکھ۔ حضرت ابراہیم جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ ہدایت کا ذمہ میرے پاس ہے، میں ہدایت کروں گا، ان علینا للہدیٰ۔ کتنی بار میں آیتیں یہ پڑھ چکا ہوں، ان آیتوں کا شاید یہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں یا ہمارا قرآن پڑھنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، جس نے بھی میری بھیجی ہدایت کی اتباع کی، روز محشر اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی رنج ہوگا، نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ تو بھائی جب بات ہدایت کی ہے تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو، جو بات اللہ کہہ رہا ہے وہی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو تو آپ کھاتے میں نہیں لاتے۔ بھائی اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جب وہ اپنے اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں تو جانشین انہی میں سے آنا ہے۔ یہ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا انتخاب ہے، اطاعت ہمیں اولو الامر کی کرنی ہے، اللہ نے واجب کی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اولو الامر اللہ کے بنائے کی کرنی ہے یا خود کے بنائے کی کرنی ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ ان کے ذہن تیجانی صاحب سے کیا سوال کریں گے جس کا یہ جواب؟ نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس نظام کی یعنی اتنے بڑے مہم مسئلے کو آپ ایسے ہوا میں اڑا رہے ہیں، بہت سارے خلفاء ہوں گے، ایک ضعیف روایت سنا رہے ہیں جس کو آج تک آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، بہت سارے کثیر خلفاء ہوں گے، کثیر خلفاء ہوں گے، ان کا کیا کریں؟ بھئی کچھ تو کہا ہوگا ان کا، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ وہ کون سے کثیر خلفاء ہیں؟
ہم ڈھونڈتے پھرے ان کو؟ جی یا اللہ کے رسول نے خود بتایا وہ کثیر خلفاء کون ہیں؟ اللہ کے رسول یہی بتانا چاہتا ہوں، ہر دفعہ یہی باتیں دہراتا ہوں، اللہ کے رسول لوگوں کو منجدار میں پھنسانے نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول کی وصیت روشن اور واضح ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح پیغام دیا ہے، قرآن کا پیغام واضح ہے. اللہ رب العزت نے مبرہ کر دیا ہے لوگوں کو کہ تمہارا یہ اختیار ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ تیجانی صاحب کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، جواب ہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے تم کسی کو مختار بناؤ. مسیلمہ کذاب ان سے پہلے بھی سوال کیا تھا، رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دے اپنے بعد. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تو مجھ سے یہ چھڑی مانگے میں تجھے نہ دوں. خلافت تو بڑی چیز ہے، یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے، بخاری میں لکھا ہے. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بھائی آپ رسول اللہ کی وصیت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی وصیت آپ کو نام چاہیے نا. آپ نے مجھے یہی کہا تھا نا، یہ المستدرک علی الصحیح ہے تیجانی صاحب کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال ابن عباس وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ولی کل مومن من بعدی ومؤمنہ، کہ تو میرے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ولی ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد. اب یہ تیجانی صاحب نے کہا کہ بھائی ولایت کا جب لفظ آتا ہے اس کی مختلف معنی ہوتی ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک منٹ، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اسی طرح سے اللہ نے منافقین کے لیے بھی کہا ہے. اب یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 29. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، خطاب کس سے؟ منافقوں سے. تیجانی صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ محمد کی آیت نمبر 22. سوری میری تھوڑا نظر کمزور ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ اہل سنت کا ترجمہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور رشتوں کو توڑ ڈالو. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ منافقین سے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اے منافقو اگر تم حاکم بن جاؤ. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تولیتم اس کا مادہ کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے تمام اہل سنت نے ترجمہ لکھا ہے حاکم. تو یہاں پر آپ دوست لکھتے، محبت لکھتے. یہاں پر آپ نے حاکم کیوں لکھا؟ کیونکہ یہاں دوست اور محبت بنتا نہیں ہے. عربی زبان لغت یہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، عرب میں رہ کر آئے بھائی، ہر وقت اس کی ایک الگ معنی ہوتی ہے. جہاں ولایت کی بات آتی ہے وہ حاکمیت کی بات ہوتی ہے، الہی حاکمیت کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی عربی زبان ہے. میں آپ کو یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کافی چیزیں جی ہاں. اب یہ تیجانی صاحب اس آیت کا بھی جواب دیں، جو میں نے باتیں کہی ہیں اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے تیجانی صاحب، آپ کے سامنے کافی چیزیں رکھ دی ہیں. سورہ محمد کی آیت بھی رکھ دی ہے، آیت استخلاف بھی رکھ دی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55. وہ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، آپ منصب ولایت کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میری باتیں ہوا میں اڑانے کی نہیں ہے، بلکہ جو میری باتیں ہیں وہ دلیل ہے. اس دلیل کا جواب دیں اور اسپیسیفک دلائل دیں. اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ایک گزارش ہے جیسے التماس ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ کا میرا مناظرہ ہو رہا ہے تو ایسی بات بیچ میں نہ لائے کہ جس میں پھر موضوع ذرا اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک. انہوں نے یہ بات کی کہ حضور کا جنازہ چھوڑ کے، دیکھیں حضور کا جنازہ صحابہ نے پڑھایا تھا، 3 دن کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک، 3 دن تک جو ہے نا ان کے گھر والے بھی تھے حضور کے. میں نے جو بات کہی ہے کتاب میں نہ ہو، آپ نے اگر کتاب میں نہ ہو چھوڑ کر جنازہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے گئے ولایت خلافت پکڑنے کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، بھوکے پیاسے، خندق میں اگر حضور نے پتھر باندھے پیٹ پہ تو انہوں نے بھی باندھے پیٹ پہ، انہوں نے بھی جو ہے نا زخمیں کھائے، سب کچھ کیا. اب آخر میں آ کے یہ الفاظ یہ دیکھیں، آپ بے شک مجھ سے دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، 100 مرتبہ کریں. ٹھیک ہے. میں آپ کی کوئی اس بات سے ناراض نہیں ہوں گا کہ بھئی آپ کی دلیل ہے، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیں، اس سے بھی میرا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے تبرہ بازی کریں گے تو تھوڑا تکلیف. ہاں نا، یہ بات کیا ہو گئی ہے. اب آ جائیں اس کے موضوع پہ. انہوں نے کہا آیت استخلاف کا ذرا بتا دیں. آیت استخلاف سے پہلے ان کو میں وہ حدیث کا، انہوں نے کہا کون سی حدیث جو ہے نا انہوں نے مجھے دی ہے، تو وہ حدیث الحمدللہ میری اپنی کتاب میں ہی میں نے لکھی تھی. اچھا ٹھیک. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہہ رہا ہے کہ اور یہ حدیث اسرائیل کے بنی اسرائیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحیرہ سے ہے کہ 5 سال بیٹھا ہوں، یہ حدیث ابو الحسن سے یہ احس کیا. اب میں آپ کے پڑھتا ہوں. بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام رہنمائی کے طور پہ سیاست کرتے تھے.
جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پر میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. یہاں تو کوئی 12 کا ذکر نہیں آیا نا. حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اچھا بخاری کی. صحیح بخاری کی حدیث لایا ہوں میں نے اپنی کتاب میں کوئی کمزور حدیث نہیں لایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات آ جائے حدیث صحیح بخاری کی. آپ ڈالیں دوبارہ پڑھیے گا، میں نے نہیں سنا معذرت کے ساتھ. چلیں میں اردو میں پڑھ رہا ہوں چونکہ عربی کو چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے، اور جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، کیونکہ وہاں تو نبی کا وہ تھا نہیں نا، سلسلہ جاری تھا نبوت کا. جی جی. اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اب آخری نبی. بے شک. پر میرے خلفاء ہوں گے. میرے خلفاء ہوں اور بہت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بخاری میں؟ ہاں بخاری میں نہیں ہے. یہ بخاری میں بس میں نے آپ کو ابھی آپ یہاں لکھ یہ بات بخاری میں نہیں. بہت آپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے یہاں پوڈ کاسٹ میں بول دیا ہے. میں عربی میں پڑھ لیتا ہوں، عربی میں اس حدیث کو پڑھ لیتا ہوں جو عربی ڈھونڈنا جانتے ہیں. اچھا بخاری کا نمبر لکھا ہے آپ نے کتاب؟ کتاب کا نمبر بتائیں. میں نے نمبر نہیں. اچھا نمبر نہیں. نمبرنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے نمبر آتے ہیں تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں. میری تحقیق مطابق یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ وہ لکھ دیں نا. قاعد ابو حریرہ 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك النبي خلفه النبي وانه لا نبي بعدي. اچھا میں نے شاید یہ ترمذی میں پڑھی ہے، ترمذی شریف کی. اور جگہ پہ بھی ہوں گی. میں نے تو بخاری کا حوالہ دیا ہے. مولا سفینہ سے یہ روایت نہیں، یہ سفینہ سے نہیں، ابو حریرہ سے. ابو حریرہ سے. سمجھا نا. ہاں اب یہ حدیث جو ہے بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك النبي خلفه النبي وانه لا نبي بعده وسيكون خلفاء فيكثرون عربی کا نبی ہے معنی، یعنی خلفاء ہوں گے، زیادہ ہوں گے. سمجھے نا. الی آخری اصل چیز ہے تو یہاں 12 کا وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھائی میں نے آپ کو حدیث لکھ کے دی ہے. اب مجھے آیت استخلاف کا جواب. اچھا اب آیت استخلاف کا میں آ جائیں. حضرت بات یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں آیت استخلاف. آپ پوری مانو نا استخلاف کو. ٹھیک ہے. کن کے ساتھ مخاطب تھا اللہ تعالیٰ نے کہا وعد الذین. آیت استخلاف ذرا نکال لوں. جی جی. سورہ نور کی آیت نمبر 55. بہت اچھی بات ہے. چلیں آپ کو حفظ میں سورۃ نور کی آیت نمبر 55 ہے. سورۃ نور کا کس اس میں کوئی بھی آپ قرآن کی تفسیر لے لیں. ہاں تو ٹھیک ہے. لیکن وہ اچھا میں سورت آپ کو سورت نمبر بتا دوں. جز کون سا ہے اس کا پارا کون سا ہے؟ اچھا ایک منٹ میں میرے پاس تو اس میں وہ ہے. ارے پارا بتا دیجیے. ایک منٹ. پارا کیونکہ ساتھ میں صورتیں آ رہی ہیں. نہیں یہاں پارا نہیں آ رہا، یہاں پہ سورت نمبر آ رہا ہے. سورہ نور ہے. سورہ نور جو ہے وہ 24 ہے. 24ویں سورت ہے. 24ویں سورت ہے. ہاں 24ویں سورت ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 55. آ گئی. ہاں آ گئی. میرے پاس بھی کھل گئی. چلیں. جی جی بالکل کھل گئی. جی اب یہاں ہم کرتے ہیں وعد الذین آمنوا منکم. یہ منکم کون ہے جن سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنین کون؟ جو سامنے کے زمانے میں ہے نا. صحابہ سے ارشاد. صحابہ سے ارشاد ہے نا. کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ جی جی وہی جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے منکم آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، تو ان میں سے جو ہے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ان کو زمین کی خلافت دی جائیں گی. تو ہم نے کہاں خلافت دی جائیں گی؟ تو ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے. اب مانے پھر اس آیت کا مصداق ہے. ہم مصداق ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اگر یہ آیت کا مصداق نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کو کیسا چن لیا اس میں سے؟ آپ وہی اصول رکھیں ایمانیات کا جس اصول پہ حضرت علی کو ایمانیات پہ چنتے ہیں، ان کو بھی اسی اصول پہ چنیں. پھر اگر یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے تو پھر کن کے لیے بتائیے؟ یہ جمع کا صیغہ کن کے لیے ہے کہ ان کو دی جائیں گی خلافت؟ تو ہم تو کہتے ہیں دی گئی، اس لیے ہم تو مانتے ہیں اس بات کو، خلافت چنی گئی. لیکن ان کے یہاں جو 12 نام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو 12 نام ہے نا، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کون سی حدیث ہے جس سے آپ، انہوں نے ایک حدیث پڑھی، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث بھی انہوں نے پوری نہیں پڑھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پوری پڑھے. واقعہ کب کا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو؟ کب کا واقعہ ہے؟ میرے بعد وصی ہو، کس کا واقعہ ہے یہ؟ جب یہ پڑھے، اگر یہ چاہے تو پہلے واقعہ کو نکال لیں. نہیں آپ نکال لیں واقعہ کب کا ہے. واقعہ آپ دیکھ لیں نا، خود ہی بتائیں نا. بتائے نا، میں بتا دوں جو اپنی تحقیق پیش کریں. یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وانظر عشیرتک، جب انظر عشیرتک، اپنے خاندان کو جو ہے نا
خبردار کر دو. عشیرہ جو ہے خاندان، اپنے جی، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جی 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 رشتہ دار کرو. تو آپ نے جی، جمع جی. کیا تھا سب کو. جی علی کو کہا تھا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ. ابو لہب کو جب بلایا لایا سب کو لے آئے. وہ جی، کون تھے؟ قریش کے دوسرے نہیں، اپنے عشیرہ کے لوگ. جی ابو عباس، حضرت عباس کو، ابو لہب کو، ابو طالب، جو بھی تھے اس زمانے میں جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی حضرت علی کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس وقت کیا کہ تم ان میں میرے وصی ہو، اپنے ان میں- عشیرے میں، اپنے عشیرے کے لوگوں میں، کہ تم ان میں میرے خلیفہ ہو. یعنی میرے اہل بیت کے میرے خلیفہ. اہل بیت میں تم ان میں ہو. اچھا، عمومی طور پہ نہیں کہا کہ عمومی سب طور پہ دیکھیں، عمومی طور پہ ایک بات ہوتی ہے. دیکھیں سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے نا، سب سے بڑا موقع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کا تھا وہ حجۃ الوداع تھا. ہاں. سب سے بڑا موقع تھا نا. 1,40,000 آخری آپ کا حج تھا. جی آپ نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد شاید میں تمہیں نہیں مانوں. جی ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس میں کیا کہا تھا؟ حجۃ الوداع کا پورا خطبہ اٹھا لیں. جی جی پورا خطبہ اٹھا لیں. جی جی آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں کو چاہوں تھوڑا سا، میں کیونکہ خطبہ کی تھوڑی سی حدیث میں نکال لوں، میں نے نکال لائی تھی. جی 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 آپ کی اجازت ہو سمجھے. جی جی. اس کے بعد پھر ان کی ٹان ہے. ہاں تو جی وہ جی. یہ ہے کہ اس چلے میں ان کا ٹائم ہو گیا، پھر وہ جب تک نکال لیں میں بات نہیں، کر بس یہ لیتا میں نے یہ حدیث سے نکالی کہ اس میں جی جی. اس میں ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کے حساب سے تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی عزت جو ہے کرو، جی. مال اس طریقے سے. وہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت نہیں تھی تو کیا تھی؟ وصیت ہی تھی نا جو آپ کر رہے تھے امت کو. ٹھیک ہے نا. اور وہاں آپ نے جو حدیث ملتی ہے وہ یہ تھی. ایک تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں آیا ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اطرت کا ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری بات روایت میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بیت میں ہے، دوسری میں. لیکن ہے کیا؟ ذکر کیا ہے؟ جی. ذکر یہ ہے ترکت فیکم ثقلین. سمجھنا. اور اس میں احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسری پر اعظم ہے، بڑی ہے. سمجھے نا. تو اس کو پکڑے رکھو. اب ہم میں کہتے ہیں عطرت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ نسل، خاندان. ٹھیک ہے نا. جی اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں ٹھیک کوئی 12 الفاظ نہیں کیے جی. اللہ علیہ وسلم کہ عطرت میں میرے 12. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان نبوت میں سے حضرت امام حسن حسین جو جی جی. بی بی فاطمہ زہرا کے جی جی وطن سے نکلے، میں تو جی. مطلب سادات میں علویوں کو بھی گنتا ہوں، جی جی بنو ہاشم بھی گنتے ہیں، ہم جی جی. علویوں کو بھی گنتے ہیں، بنو ہاشم یہ بھی سادات ہی ہے، جی جی. عطرت میں ہی بس شامل آپ کا ہو. سر ٹائم ہو گیا، چلیں آپ. تو اب بسم اللہ کریں. دیکھیں سب سے پہلے جو تیجانی صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ تبرہ کیا ہے، دیکھیں یہ لفظوں کی دھون سے، اس سے یہ جو اصل میں جو دلائل ہیں اس سے جب دور ہونا ہو تو پھر لفظوں کی دھونس جمائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اگر جو بات کہی ہے وہ کتاب میں موجود نہ ہو، تاریخی حقائق نہ ہو، تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بات نہیں، اس کے علاوہ کئی اور بھی باتیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کہی اور خود اہل سنت اس کا اعتراف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی انوکھی نئی بات کر دی ہے، اس میں کوئی تبرہ نہیں ہے. یہ لفظوں کا جو ہے، تیجانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، تو یہ چیز نہ کیا کریں، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا یہ شیوا نہیں ہے. ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں، آپ دلیل پر ہی رہیں اور اس طرح باتیں نہ لے کر جائیں. بزرگواری فرمائیں، کیونکہ یہاں پر جی آپ جی. آئے ہیں، ایک عالم کی حیثیت سے نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری بات جی. یہ کہ تیجانی صاحب سے آپ نے آیت پڑھوائی، اب انہوں نے آیت تو پڑھی، پھر کہا کہ وعد اللہ الذین جی آمنوا جی. منکم، اس سے خلفاء بنے حضرت ابوبکر عمر. ٹھیک ہے، جی جی. بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. میں وہی ٹھیک. کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اجماع سے بنے، وہ تو آپ کے پاس یہی، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہ حضرت ابوبکر نے خود کہا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں فی الارض، ٹھیک ہے. نہ حضرت عمر نے کہا، نہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں. خلیفۃ اللہ فی الارض کی بات کر رہی ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قرار دوں گا، کیونکہ جال خلافت اللہ کی طرف ہے. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، ویسے خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنائے تھے. تو اللہ نے پہلے کیسے بنائے تھے؟ اپنی مرضی سے بنائے تھے یا لوگوں کی مرضی سے بنائے تھے؟ سوال تو ہمارا یہ ہے. قرآن کے اللہ مطابق رب تو اللہ العزت نے نے خود تو قید بنایا. لگائی تھی نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بنائے تھے. حضرت آدم کو کیسے بنایا تھا؟ خود بنایا تھا. حضرت داؤد کو کیسے بنایا تھا؟ خود بنایا تھا. حضرت ہارون کو کیسے بنایا تھا؟ خود بنایا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ میں نے جیسے پہلے بنائے تھے ویسے بناؤں گا. تو پہلے اللہ کی روش کیا ڈیفرنٹ تھی؟ یہاں پر ڈیفرنٹ ہو گئی. سوال یہ ہے در حقیقت. دوسری بات یہ کہ تیجانی صاحب نے اپنی کتاب دکھائی اور کثیر خلفاء، یہ بخاری میں بات نہیں ہے، چیلنج ہے میرا. اچھا. بخاری ابھی بھی سرچ میں وہی لے کر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں.
اور سرچ انجن بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کثیر خلفاء صحیح والی مسلم حدیث، کی جو روایت ہے، سرچ انجن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کثیر خلفاء والی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ دوسری بات مسلم میں ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، نہیں، مسلم میں بخاری دونوں میں بھی میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ سرچ انجن بھی یہی لے کر آیا ہے کہ لا یزال ھذا الامر عزیزا الی 12 خلیفہ، رسول اللہ نے خلیفہ کی بات کی ہے، دوسری جگہ پر امیر کی بات کی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 کو واضح کیا ہے۔ یہ کثیر کو کہہ کر اس بات کو آپ چھپا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ناپوشیدہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فقط 12 کا نام لیا ہے، آپ اس کو کثیر کی بات لا کر، کیونکہ اس جملے سے کئی لوگوں مشکلات میں پڑ جائیں گے کہ کثیر خلفاء والی بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ خلفاء ہم ہیں، اب ان سے پوچھیں ذرا کہ یہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ تم لوگ خود خلفاء ہو؟ بھائی بات خلیفۃ اللہ فی الارض کی ہو رہی ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے، ان کی وصیت رسول اللہ نے کی تھی، جو ہمارے عقیدے کو بہت مضبوط کرتی ہے کہ امام مہدی کا آنا، خلیفۃ اللہ فی الارض کا آنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی کیوں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جعل خلافت اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فضائل الصحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللہ سے انہوں نے حدیث نکال لی، ٹھیک ہے، بخاری کی، اور یہ پڑھ لیں گے بنی اسرائیل کی، یہ کہہ رہے ہیں بخاری کی، اس میں بخاری کی روایت ہے، ہاں بخاری کی کیا روایت ہے؟ یہ روایت ہے، یہ 3455 3455 کہہ رہے ہیں، یہ تو ہے، اس میں لکھا، معقول ہے شخص کتاب لکھے گا اور جھوٹ بولے گا؟ یعنی بخاری میں لکھا ہے لکھا ہوا کہ میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے، یہ بخاری کی یہ روایت ہے۔ شمائل کی ہے، اپنا شمائل مکتبہ شمائل سے میں نے، اچھا، اور حدیث کا نمبر 3455۔ ہاں، میں حدیث کا نمبر صرف اس لیے نہیں لکھتا ہوں، بعض جگہ کچھ اور نمبر آ جاتے تھے، انٹرنیشنل نمبرنگ چینج ہوتی ہے، ہاں، تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ اچھا، نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے 12 کا، یہ بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی اور پچھلے لوگوں کی خلافت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 12 کا واضح فرمایا ہے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جو کہ بخاری میں، مسلم میں پورے چیپٹر ہیں، اس کے علاوہ دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہیں، تو یہ حضرت جو لے کر آئے ہیں حدیث، اس کو اہل سنت نے کبھی بھی، اجماع امت نے اس کو نہیں مانا کہ رسول اللہ کے کثیر خلفاء ہوں گے، وہ سارے اسی پر محیط ہیں۔ آپ کے اکابرین نے ان 12 کے نام بھی لکھے ہیں، جس میں یزید بھی شامل ہیں، آل مروان بھی شامل ہیں، بات ان کی ہوتی ہے، آپ کی تشریح کرنے والے جتنے بھی ہیں بخاری کے، سب نے ان کے نام لکھے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ تیجانی صاحب نے آج ایک اخیر کر دی ایمان سے، میں قربان جاؤں تیجانی صاحب پر، جی، کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، یہ بتائیں یہ تشریح آپ کو کہاں سے آپ نے لی ہے؟ یہ میرے خیال سے دعوت ذی العشیرہ والا واقعہ، دعوت ذی العشیرہ والا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ الفاظ موجود ہیں، انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی فی حیاتی و بعد مماتی۔ تو یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذہن سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنایا ہے۔ تیجانی صاحب یہ تو اخیر کر دیا یار، بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے دفاع کے لیے رسول اللہ پر بھی جو ہے نا وہ بہتان باندھ جائیں۔ آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی فی حیاتی و بعد مماتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو میرا خلیفہ ہے، صرف اہل کی بات کہاں ہے؟ کیا امتی لفظ ہے؟ امتی لفظ ہے اس کے اندر، اچھا، کنز الامال کے اندر موجود ہے، کنز الامال بالکل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، جہاں دوسری اتنی احادیث موجود ہیں میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، ان سب کو چھوڑ کر پھر آپ ایک چیز کو کیوں پکڑتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا پھر آپ نے ایک جو ہے نا دیوار سے لگا دیا اور جو ہے ایک چیز کو پکڑ لیا؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے کثیر خلفاء ہوں گے، اور اس نظام کو اس طرح سے واضح کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کہ آپ دین اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو مشکل میں پھنسایا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلافت بنانے کا کام میرا ہے، رسول اللہ اس کی تشریح کریں گے، خلیفہ کیسے بنے گا؟ میں نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی ہیں، لوگوں نے رسول اللہ سے خلافت طلب کی، رسول اللہ نے کہا کہ یہ امر اللہ کا ہے۔ پھر ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ۔
کہ ایک طائفہ آیا تھا جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، سارا کا سارا امر اللہ کا ہے. قل ان الامر کلہ للہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام امور میرے ہیں، اور اس میں اتنا بڑا امر اولو الامر کی اطاعت ہم لوگوں نے کرنی ہے جسے اللہ نے واجب کیا ہے، جی اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. بھائی جہاں اللہ کہہ رہا ہے کل امر میرا ہے، جی تو اولو الامر لوگوں کا کیسے ہے جی کہ ہم کسی ایسے کو خود خلیفہ بنائیں پھر کہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے جی. واجب کی ہے، بنائیں ہم اور کہیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے اسلام کو واضح کریں گے؟ پھر یہ بات کرنے کافی کے سارے بعد پوائنٹس ہو گئے. نہیں دیکھیں نا، تو میں تھوڑا چاہ رہا ہوں لوگوں چلیں. کے لیے بھی سننے کے لیے واضح ہو جائے. جی جی پھر یہ اس کے بعد پھر تعویلات. عبداللہ ابن امریاز کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لوگوں کو یہی بتا رہے تھے کہ رسول اللہ نے تم پر حاکم کی اطاعت واجب کی ہے جو تم پر حاکم بن جائے. تو وہاں سوال ہوا کہ ہمیں ایسے بھی حاکم ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ناحق مال کھاؤ، اور نام بھی موجود ہے. پھر تیجانی صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ کس کے لیے کہا تھا، کہ کون کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا ناحق مال کھاؤ. تو وہ تھوڑی دیر حضرت عبداللہ ابن امریاز خاموش ہو گئے، پھر سوچ کر کہا کہ اگر وہ اچھائی کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت کرو، اگر برائی کا کہے تو اطاعت نہ کرو. یعنی جس کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اب ہم خود فلٹر کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے. جی جی. بھائی یہ سوالوں کے جواب آپ کب دیں گے کہ جی جی. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا جی آپ جی. حکم دے جو اچھا بھی بتائے جو برا بھی میں بتائے؟ چاہ رہا ہوں کافی پوائنٹس ہو گئے تیجانی صاحب کا جواب دینے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسی باتیں نہ ہو، جی لیکن میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اگر یہ چاہے امیر معاویہ پہ جو یہ بات ابھی کر رہے تھے نا، جی جی مال نہ انہی کے کھانے متعلق ہے. ہاں یہ میں چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پوچھنے والا کون تھا اور جی. بتا کیا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، جو پوچھنے والا ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، جو پوچھ رہا ہے کہ الزام لگا رہا ہے، تو ساری باتیں میں قبول کرنے کو تیار جی ہوں. وہ ایک الگ موضوع لیکن وہ موضوع الگ ہے، الگ موضوع. ٹھیک ہے نا. اب یہاں آ جاتے ہیں، آپ بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ حضور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا خلیفتی کے لفظ. میں نے کہا کہ اللہ خلیفہ کہہ رہا ہے، میں نے جیسے پہلے جی بنائے جی تھے اس پہ رہیں، جو ہمارا موضوع ہے. میں موضوع پہ آ رہا ہوں، میں اس کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک جی. طرف رہنے دیتے ہیں. ابھی جو موضوع پہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہاں سے لایا. ارے بھائی یہ اب میں امام بغوی کی کتاب تفسیر بغوی سے حدیث نکال کے دے رہا ہوں جی جی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ ان کو حضرت علی کو، یہ حدیث وہاں سے آئی ہے. جی جی کیونکہ حضرت علی نے خاندان کو بلایا ہے، جی 40 افراد تھے خاندان کے، جی ان کو بلایا، کھانا کھلایا، بٹھایا. ٹھیک ہے نا. ان کو پھر کہا کہ یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. حضرت علی کو کہا کہ تم میں جو ہے میرا وصی، میرا بھائی ہے، اخی ہے، ان میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ امام بغوی کی تفسیر آپ پڑھیں. آپ اس وسیع سے مراد کیا ہے یہ ذرا بات یہ دیکھیں نا، اس کو بڑا کریں، دکھائی نہیں دے رہا. جی جی. اب یہ بڑا کیسا کرے، کیونکہ میں نے تو بڑا چشمہ پہنا ہوا ہے. آپ کو میں ایک منٹ میں وہ بھیج دیتا ہوں، نہیں یہ پیش بھیج دیتا ہوں. چلو میں کہہ رہا ہوں ان کی ٹرن ہے. اسکرین پیج آپ مفہوم سمجھا دیں، بعد میں بھیج دیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے. اسکرین چلو، پیج میں مفہوم آپ کو سمجھا شیئر دیں. کرتا ہوں جنید بھائی، آپ ان کو شیئر کر دیں. میں شیئر کر دوں گا. جی جی. اصل میں ذرا ٹائم لمیٹڈ ہے. ٹائم لمیٹڈ ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں 12 اماموں کے نام، ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ لے آئیں جن میں یہ پہلے بھی حضرت ہمارا یہاں پہلے بھی ایک مکالمہ ہوا. جی جی. انہوں نے کہا حدیث ہے، میں نے کہا ہر سی بات ہے رسول اللہ کی بات اور ہم قبول نہیں کریں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اتھینٹک بات کریں، حدیث لائیں کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ اس کی سند ہے. ٹھیک ہے. حدیث ہوا میں لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی، سند ہوں گی، 12 اماموں کے نام ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کہیں گے نا کہ آپ پہ امام حجت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی مانیں گے امام حجت ہے. جب امام ہوں گا ہم حجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تمسکو، کہ پکڑے رکھو کس کو؟ کتاب اللہ کو اور اہل بیت کو. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اہل بیت میں عطرت کا معنی لغوی طور پہ بڑا ہے، وسیع ہے، 12 نہیں فٹ کو جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. امام حسن مصنع کے بھی اولاد ہے. جی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اہل بیت ہے. امام محمد بن حنفی رسول حضرت علی کا تیسرا بیٹا، امام حسن حسین کے بعد حضرت علی کا تیسرا بیٹا، وہ بھی اہل بیت میں سے، ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے امام حسن کی امام حسین کی وہ اولاد ہے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، حضرت زید بن علی اور حضرت اسماعیل، جن سے ان کا اختلاف ہے. دور کہاں جاتے ہیں، امام حسن عسکری کا جو سگا بھائی امام جعفر علی، جن کو ان کی کتابوں میں کذاب لکھا گیا ہے. ہاں وہ تو میں پڑھ چکا ہوں کتابیں،
وہ بھی اہل بیت میں، تو عطرت میں تو سب شامل ہے یہ. اگر عطرت سے اتباع کی بات ہوگی، امامت کی بات ہوگی، تو یہ سب شامل ہے، پھر کسی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. 12 پہ کیوں رکتے ہو؟ کیونکہ عطرت میں تو وہاں اس حدیث میں 12 کا ذکر نہیں ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے عطرت میں سے صرف 12 کو آپ نے پکڑنا ہے. کہا کہ میری عطرت کو پکڑو. ہم عطرت کو پکڑتے ہیں کتاب اللہ سے. کتاب اللہ نے کہا کل اسألکم علیہ اجر الا مودتی فی قربا، کہ میں تم پہ اس پہ کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں سوائے کہ میرے اہل بیت سے، میرے قربا سے محبت کرو. ہم اسی معنوں میں اس کو لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنوں میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں بات بالکل کلیئر. ہم کہتے ہیں حدیث لے کے آ جائے، اور دوسری بات ہے جب ہم حدیث لے کے آئیں گے نا 12 کے، تو اس میں اللہ رسول نے کہا نا تمسک کے لیے رسائی تو ضروری ہے. آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہے بنا رسائی کے پکڑیں گے تو 12واں تو غائب ہے حضرت. آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق تو آئے گا نا. جب آئے گا حاضر ہوں گا تو ہم ان کی اتباع کریں گے، بیعت کریں گے، تو ہم پہ واجب ہے بیعت کرنا. اور یہ کہنا کہ بھئی 12ویں کا نام بتا دیا گیا ہے، حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ میں تحقیق محقق کے طور پہ بات کرتا ہوں. محمد بن عبداللہ جو ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیثوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح حدیث درجے پہ جو آتا ہے اس میں نام نہیں آیا. اس میں کہا کہ اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا. کیا نام ہوگا؟ حضور کے تو بہت سے نام ہے، 5 نام تو اور بھی ہے. ٹھیک ہے نا، جو محمد کے علاوہ ہے. احمد بھی ہے. تو کیا نام یہ نہیں پتا، لیکن علماء نے استنباط کر لیا کہ بھی نام محمد ہوگا، محمد عبداللہ. ہم مان لیتے چلے، جمہور کا ایک موقف آ گیا. لیکن وہ معنی اس معنوں میں ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت کھڑی تب تک نہیں ہوگی جب تک میرے عطرت سے یا میری نسل سے ایک ایسا بندہ جو عدل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. وہ اس معنوں میں کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باقی تو 1500 سال میں اگر امت کو اس طریقے سے چھوڑا جائے کہ بھائی صرف 12 کی اتباع کرنی تھی، باقی جو بھی آئے وہ عین غین غلط کرتے رہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا نا. ہم کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ اسی حدیث میں لکھا ہے جو حدیث آپ کو میں نے جو پڑھ کے سنایا تھا، بنی اسرائیل کثرت سے ہوں گے، اسی میں آگے لکھا ہے کہ ان کی تم پر واجب ہے کہ تم سب سے پہلے ان کی جو نا بیعت کر لو، کیونکہ ان سے اللہ سوال کرنے والا ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ ایک اور حدیث میں ہم کو بتا دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی میں بھی، جامعہ میں لکھا ہوا حدیث، صحیح حدیث ہے، اس پہ بحث بھی ہوئی تھی. مفتی آپ کے ہمدرد صاحب میرے گھر پہ آ گئے تھے ڈرامہ کرنے کے لیے، اور مجھ سے میرے سامنے انہوں نے جو نا ایک طریقے سے دھوکہ بازی کی میرے سامنے، کہ جہاں لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں کہ یہ حدیث فلانے راوی سے صحیح ہے اور فلانے راوی سے صحیح نہیں، یعنی 2 روایت ہے. تو جس روایت سے انہوں نے فلانے راوی سے میری آنکھ میری وہ کر دی اجل، اور دکھا رہے کہ بھئی فلاں دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. کبھی وہ میرے سامنے آئے تو پھر میں ان کو بتاؤں کہ یہ ظلم ہے، خیانت ہے یہ تم جو کر رہے ہو. اب بات ہے کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ میرے بعد جو ہے جس کی اتباع کرنا ابو بکر اور عمر، ٹھیک ہے، اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 کے اتباع کرنا. ٹھیک ہے جی بس یہ پروگرام کا وقت ختم. لاسٹ جملے پورے کر دوں. تیجانی صاحب نے جو بات کہی، دیکھیں ہمیشہ یہ ایک یہی اعتراض اٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا. جو لوگ ہدایت والے تھے اللہ نے ان کی پوری نسل کا ذمہ نہیں لیا جو ہدایت پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس اہل بیت سے مراد آیت تطہیر کا مصداق افراد تھے. رہی بات، انہوں نے یہ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ائمہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے امامت پر اعتراض کیا تھا. اب چونکہ بھائیوں نے اعتراض کیا تو امامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، امامت کو نہیں مانا. تو میں نے ان کو پہلے بھی جواب دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نبوت آشکار ہوئی تھی، حضرت یعقوب کے جانشین بنے تھے حضرت یوسف، تو بھائیوں نے ان کو نہیں مانا، کنویں میں پھینک دیا. اب بھائیوں کا نہ ماننا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ حضرت یوسف نبی نہیں ہے. اللہ نے حضرت ذریت ابراہیم اور نوح کے لیے کہا ہے کہ جو ہدایت پر ہیں میں نے ان میں کتاب بھی رکھی ہے، نبوت بھی رکھی ہے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد، اب انہوں نے بات کی ہے 12 وصیوں کی، تو فرائض الصمتین کس کی کتاب ہے؟ محمد الجوینی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل انا سید النبیین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وانا اوصیاء بعد 12 اولهم علی واخرهم القائم المہدی علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم الحجہ
بن حسن المہدی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی چلے گا, یہ بار بار وہی باتیں کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ان کو سارے بات جواب سارے جوابات جو ہے نا ان کو پہلے میں دے چکا ہوں, لیکن پھر بھی گھوم پھر کر وہی بات کرتے ہیں امام مہدی کہاں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ بتائیں حضرت عیسیٰ کہاں ہیں. اب بات ہو گئی. بنی اسرائیل نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا, بنی اسرائیل نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا. آخری اللہ کی حجت عیسیٰ کو قتل کرنے آ رہے تھے, اللہ نے ان کو غیبت میں اٹھا لیا. آپ کی حکومتوں نے اللہ کے رسول کے بنائے 11 اوصیاء کو بے دردی سے قتل کیا. 12ویں کو قتل کرنے آ رہے تھے, اللہ نے ان کو غیبت میں اٹھایا. یہ امام مہدی غیبت میں جائیں گے, اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. امام مہدی کا ورڈ ہم نہیں لائے ہیں, امام مہدی کی بات رسول اللہ نے کی, ان کی وصیت کی ہے. آخری زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول وصیت کر رہے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے, وہ دنیا میں کیا کیا کرے گا. یہ باتیں بتانا رسول اللہ ضروری سمجھتے ہیں, لیکن اپنے بعد یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا امام کون ہے, تمہارا ہادی کون ہے. بھائی یہ آپ کیوں چیزوں کو الجھاتے ہیں جب رسول اللہ کی وصیت واضح موجود ہے. نہیں دیکھیں, انہوں نے تیجانی صاحب نے شروع سے لے کر نہ آیت کو ڈیفینڈ کیا نہ اس کا جواب دیا. اللہ کہہ رہا ہے جال خلافت میرے پاس ہے. وہ ساری چیزیں جو میں نے ان کے سامنے پیش کی, انہوں نے کثیر خلفاء کی بات کی, حالانکہ تمام امت متفق ہے. رسول اللہ نے 12 کی وصیت کی تھی, ان کے پاس نام بھی 12 کے اپنی لکھے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ 12 کا نام ہے, میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. ان کے پاس بھی موجود ہے, لیکن یہ مانتے نہیں ہے. کیونکہ اب بات یہ ہے, ٹھیک ہے, عقلی طور پر شعوری طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہیں, سب سے بڑھ کر شجاع ہیں, سب سے بڑھ کر قرآن کے جاننے والے ہیں, سب سے بڑھ کر دین کے جاننے والے ہیں. رسول اللہ نے نہیں, تقریر نہیں ہے, میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں. نہیں, آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. نہ آپ قرآن کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں, بنا سند کے لائیں. کیسے آپ سند تو پڑھیں اس حدیث کی, جو آپ نے حدیث پڑھی ہے سند تو پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے رکھا کہ بھئی جب جو ائمہ کے بائی اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں سے ناموں کا, ورنہ وہ کیوں اختلاف کرتے ہیں. بھائی حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو نہیں مانا, بھائی حضرت یعقوب کو کیوں تو وہ نبی نہیں ہے بھائی, وہاں منع کیا گیا حضرت یعقوب کے. نہیں ایسے نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. تیجانی صاحب آپ جملہ کرتے پورا میں آپ کو جواب ڈیفینڈ ٹھیک نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں, دلائل خلافت دی ہیں, دلائل امامت دی ہیں, قرآن سے ثابت کر دیا کہ جعل خلافت اللہ کی طرف سے. تو آپ اس پہ بات بھائی دیکھیں اصولی طور پر آپ جو ہے نا, نہیں دیکھیں بات کا ہونا چاہیے. بیٹے کو منع کیا یوسف کو اپنے بھائیوں کو نہیں بناؤ, یا رسول اللہ نے منع کیا تھا آپ رسول نہیں, اصولی طور پر آپ رسول اللہ سے یہ ثابت کریں کہ لوگ خلفاء بنائیں گے. بھائی میں کہہ رہا ہوں جب حدیث ہے نہیں ناموں کی, آپ بتائیں یہ کام لوگوں کا ہے, قرآن کی کوئی آیت پڑھیں, کوئی حدیث سنائے رسول تو آپ جو حدیث لا رہے ہیں, میں نے آپ کو جعل خلافت ثابت کر دیا اللہ کی طرف سے. آپ ثابت کریں, پروگرام کا وقت ختم, آپ یہ ثابت مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. آپ رسول اللہ کی باتوں کو خود تشریح کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کہا ہے کہ ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں آخری ان کا جملہ مجھے موقع اگلا پارٹ کر لیں گے. آخری کوئی مسئلہ نہیں, سیکنڈ پارٹ کر لینا, سیکنڈ پارٹ کر لیتے, آخری جملہ پوری سند کے ساتھ میں ان کو پیش کروں گا. رکھ لیں, ٹھیک ہے, جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں اور یہ ثابت کریں گے. دیکھیں اصول, دیکھیں آپ ماڈریٹر ہیں, آپ کا یہ کام ہے ثابت کروں, آپ یہ مانگیں گے اس بات کا ثبوت کہ جعل خلافت لوگوں کا حق ہے قرآن اور حدیث سے. یہ اپنی طرف یہ سیکنڈ پارٹ میں کریں گے. قرآن اور حدیث آخری جملہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں دے دوں گا جواب. آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آخری جواب ہے, تقریر ہی کر رہے ہیں. کیوں ہٹ رہے ہیں موضوع سے؟ آپ بات کریں. انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ, پہلے انہوں نے مجھ پہ احتجاج کیا کہ آپ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نہیں لائے. میں نے فوراً آپ کے سامنے پڑھ دیا 3455 کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کثرت کی ذکر ہے, سکے نا کہ خلفاء کثرت سے ہوں گے. بات 12 خلفاء کی حدیث کا ذکر ہے, لیکن کہیں پہ ان کے نام کا ذکر نہیں ہے. ثبوت ہم نے کہا منطقی ہوتا ہے, سمجھے نا. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں تمام اہل تشریع حضرات سے, ایک سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی سید زادہ ہو, کوئی بھی سید زادہ ہو, میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے پاس شجرہ نسب ہوگا. ٹھیک ہے,
1500 سال سے ہو گیا ہے, کوئی انکار کر کے بھی نہیں بولے گا کہ نہیں میرا 1500 سال. سب کا اس نے نام لسٹ ہوا ہوگا, سب کا نام لکھا ہوگا کہ یہ ہمارا نسل جو ہے نا یہاں سے چلا فلانی جگہ پہنچا. میں مانتا ہوں سید زادوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برکت دی ہوئی ہے, کوئی دوسری قوم اور کوئی ذات نہیں پڑھتے, صرف سید کر سکتے. معقول ہے کہ سید زادے 1500 برس سے اپنے شجرہ نسب کو سنبھال کے رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بھائی آپس میں امامت کے لیے جو ہے نا تکرار شروع کر دے, کیونکہ بات کرنے اگلے پارٹ میں کسی کا آپ لے کر آئیں کہ میں اللہ کی طرف سے خلیفۃ اللہ, اللہ کی طرف سے امام کے بھائی کا ایسے زبانی ہوائی جواب دے رہا ہوں نا, کتاب نکال کے دکھائیں. ہاں بتا رہا ہوں, دکھائیں. نہیں ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں, لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے دکھائیں کہ کوئی امام اگلے پارٹ میں کر لیں گے. بھائی ان کو چیلنج ہے میرا کہ کسی بات ہوئی ہے, اگلے پارٹ میں ہوگا چیلنج دے رہا ہوں. آخری کر لیں. امام کا بھائی جس نے کہا ہو میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوں, میری وصیت رسول اللہ نے کی ہے, جس نے اختلاف کیا ہے یہ لے کر آئیں تو میں جو کہیں گے میں انہیں کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں بات کو. امامت کا دعویٰ الہی منصب, الہی منصب. یہ جملہ ان کو آخری کمپلیٹ کرنے دیں. امام محمد بن حنیف کا اور زین العابدین کا آپس میں انہی کی کتابوں, ہماری کتابوں کی بات جی ان کی کتابوں میں ہے, جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے امامت پہ. جی زین العابدین نے کہا کہ آؤ چلو حضرت اسود سے پوچھ لیتے ہیں کہ امام کون ہے شہادت. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے دیکھیں بھائی انہوں نے رجوع کیا, اگر کتاب کی آپ بات بھی کر رہے ہیں بات تو کرنے دینا حضرت, ادھوری بات نہ کیا کریں, بات کرنے دینا. دیکھیں نا اگلے ٹرن میں کر لیں گے, اگلے ٹرن میں کر ادھوری لیں. باتیں کر رہے ہیں, بات سے بات نکال رہے ہیں. بات تو کرنے دینا. میں کہہ رہا ہوں ان کی بات کمپلیٹ کرنا. میں لوجک بیان کر رہا ہوں کہ اگر نام ہوتا تو حضرت علی کا وہ بیٹا جو ہر جنگوں میں آگے ہو وہ امامت کے لیے حضرت زین العابدین کے ساتھ جھگڑا کرے گا. ان کی روایت میں یہ بات ہے کہ وہ بات ہم نے اس بات سے لیے کہ ایک منطق بتا رہی ہے کہ نام نہیں ہے. اگر نام ہوتا تو 1500 برس سے سادات اپنے نشر نسب کو سنبھال سکتے ہیں, تو وہ نام نہیں سنبھال سکتے تھے چند سادات جو اولا قرون کے تھے کہ بھائی یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا ہوگا. یہ منطقی دلیل کی بات ہے. پھر علمی دلیل یہ ہے کہ جس حدیث جس روایت کو یہ پیش کریں گے نا اس پہ میں بات کروں گا, وہ کس نے حدیث پیش کی ہے, کس نے نام پیش کی ہے, وہ اگلے پارٹ میں, وہ اگلے پارٹ میں رکھیں آپ. چلیں ٹھیک بھائی بس یہ بات ختم کرتے ہیں. بس اب ختم ہو گیا. اب ساری انہوں نے حدیثیں اپنی کتابوں سے ختم کر دو. ہمارے پاس سارے یہ نام موجود ہیں اور ہر امام نے کہا سیکنڈ پارٹ میں دلیل ثابت کریں گے. نہیں دیکھیں بات واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے, یہ ثابت کریں گے کہ خلافت لوگوں کی طرف سے قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, امام کے بھائی نے کہا ہو میں الہی منصب میرے پاس ہے, بالکل کریں گے, اللہ کی طرف سے میں خلیفہ ہوں. جی سیکنڈ پارٹ. دوسری بات یہ کہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں, جو بھی انہوں نے احادیث پیش کی ہیں, وہ ساری یہ بھی سند لے کر آئیں گے اور میں بھی سند لے کر آؤں گا, سب لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, پھر معاملہ حل ہوگا. اس طرح سے نہیں. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مکاتب فکر کے علماء دین کا, بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا جب یہ پروگرام نشر ہو تو میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اشتعال میں نہیں آنا. ہمارے لیے دونوں مکاتب فکر قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں. ان کی دلائل کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں میجر کرنا ہے, جانچنا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو کمنٹ کیجیے گا, نہ کہ اہل تشیع عالم پر یا اہل سنت عالم پر آپ کوئی تنقید کریں یا سخت جملہ کہیں. یہ چیز جو ہے وہ قابل مذمت ہے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو اور قبلہ مولانا فاروق رضا التجانی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بہت جلد ہم اپنے چینل پر اناؤنس کر دیں گے, اور جو چیلنج دونوں فریقین کے درمیان برقرار ہے وہ اپنی بات پر قائم ہے, اور انشاءاللہ باہمی مشاورت سے پارٹ 2 ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.